دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بیٹی کا باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے لڑکے کے باپ سے، حاجی صاحب بیٹا تمہارا ہے، میری بیٹی سے شادی ہو رہی ہے، کوئی اندر سے ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتے ہیں؟ میں مکہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اللہ نے سب کچھ ہم کو دے رکھا ہے، کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں مانگ سکتا، میں مانگتا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے اگر 4 چکا دے دیجئے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا چالاک ہے، کام بھی نکال رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ نکاح جب سے تجارت بنا، جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا؟ مسلمان کے گھر کی عورت کی آبرو چلی گئی، ایمان چلا گیا، ایمان بچا ہوا تھا، نکاح بچا ہوا تھا، نکاح سنت نہیں رہا، نکاح تجارت بنا، عورت کی آبرو الگ گئی، عورت کا ایمان الگ گیا۔ نکاح سے زیادہ دنیا میں کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ میں ابھی مہمان خانے میں تھا، ایک آدمی پرچی لے کر کے آیا، پرچی لے کر کے یہ آیا کہ یہ ماحول ایسا ہے، محلہ ایسا ہے ہری پور کا، اگر کسی کا باپ انتقال کرتا ہے تو فوراً جانور ذبح کرتا ہے، بھوج کھلاتا ہے۔ یہ بھوج کیسا ہے؟ افسوس کی بات ہے، سن کر کے افسوس ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ جس کے گھر میں جنازہ ہو اس کے گھر میں غم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگو، جس کے گھر میں جنازہ اٹھا ہے اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، 3 دنوں تک چولہا نہیں جلے گا، تم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکاؤ اور کھانا لے کر کے وہ جنازہ مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلاؤ۔ لیکن ہم لوگ اتنے لالچی ہو گئے، اتنے مطلبی ہو گئے کہ جس کے گھر میں غم ہے ہم لوگوں کو اپنے یہاں سے پکا کر کے ان کو کھلانا چاہیے۔ 2 مٹھی اس کے جنازے کو ہم نے کیا مٹی دیا، قیمت وصول کرنے کے لیے اس کا ہی کھا رہے ہیں۔ یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے، نقصان بیچارے مصیبت کے ماروں کا ہو رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ ہری پور آنے کے لیے بارسوئی آنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ بارسوئی سے ہو کر کے ہری پور آنے کے لیے کتنا چوک ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہے کہ نہیں؟ کون مہمان ہے؟ کٹھیار سے آ رہا وہ مہمان ہے، کٹھیار سے جو آ رہا ہے 50 چوک سے گزرا ہے، 50 روپیہ اس کی جیب میں ضرور ہے، اس کے لیے بھی کھلانا جائز نہیں، چونکہ اس کے گھر میں غم ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج کے بعد سے ہم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکائیں گے اور مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلائیں گے، اس کے مہمان کو کھلائیں گے۔ اس کے گھر میں غم ہے، اس کے گھر کا کھانا ہم لوگ نہیں کھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اس سال کا یہ 18 دسمبر کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ نکاح سے بڑھ کر کے کوئی عمل ہی آسان نہیں۔ جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ 2 آدمی کی موجودگی میں لڑکا بولے مجھے لڑکی قبول، لڑکی بولے مجھے لڑکا قبول، نکاح ہو جاتا۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے، بیٹا کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ فری میں ملا تو اپنا، نہیں ملا تو سپنا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موت سے اپنا دامن بچاتے ہیں جو، زندگی پھر انہیں راز آتی نہیں۔ جب سے اس نے سنا ایک بہو جل گئی، ننھی بچی میری
مسکراتی نہیں ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں، ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں، پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں، پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں، دور تم سدا رہنا، دور تم سدا رہنا ایسے پاپی لوگوں سے، ایسے پاپی لوگوں سے جو بہو کو بیٹی کو دنیا میں جلاتے ہیں، جو بہو کو بیٹی کو دنیا میں جلاتے ہیں۔ آخری پیغام مردوں کے حوالے سے، اب اس کے بعد میرے حصے کا صرف 5 منٹ کا جلسہ بچا ہوا ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، صحیح پر بھی اور غلط پر بھی دونوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے جس حال میں بھی ہیں اچھا سن رہے ہیں۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ دھیان سے سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ادھر ایک جوان کھڑا ہے، ادھر ایک جوان کھڑا ہے، اس نے غصے میں اس سے کہا ایسا تماچا ماروں گا مدینہ پہنچا دوں گا۔ وہ جوان بولا بھائی صاحب ایک مت مارو، ڈبل ڈبل مارو، اس گال میں مارو مدینہ پہنچ جاؤں گا، اور اس گال میں مارو گے تو سیدھا مکہ پہنچ جاؤں گا۔ جب میرا فری میں حج ہو جائے گا تو مجھ سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا؟ 2 بھائی ہیں، ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ ہے۔ باپ جب زندہ تھے دونوں کا چولہا ایک تھا، باپ جب انتقال ہوا تو چولہا الگ ہو گیا۔ دھان کی کھیتی کیا تھا، دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا، ایک کے حصے میں 50 بوجھے، دوسرے کے حصے میں 50 بوجھے بانٹ کر کے جب دونوں اپنے گھر آئے تو بڑا بھائی سوچ رہا ہے یار بہت بڑی غلطی ہو گئی، برابر برابر اپنے چھوٹے بھائی سے بانٹ لیا، اس کو شادی کرنی ہے، اس کا لمبا خرچہ ہے، برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے، بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ جو خیال اس کے دل میں آیا وہی خیال اس کے چھوٹے بھائی کے دل میں آیا۔ اللہ اللہ، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اپنے بڑے بھائی سے جس کو بیوی ہے، بچہ ہے، لمبا خرچہ ہے، میرا سنگل خرچہ ہے، برابر برابر بانٹ لیا، یار بہت بڑی ناانصافی ہو گئی، بہت بڑا ستم ہو گیا، مجھ کو تو اپنے بھائی کو بڑھا کر کے دینا تھا۔ اب دونوں سوچ رہا ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا چپکے سے نکلوں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھاؤں گا، چپکے سے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی خیال اس کے دل میں آیا۔ بڑا بھائی کہتا ہے یار رات تو ہونے دو، اندھیرے میں جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، میرا گھٹ جائے گا، انصاف ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب یہ آیا اپنے حصے کا بوجھا اٹھایا، ادھر پھینکا، وہی بوجھا ادھر پلٹ کر کے ادھر آیا، جب اس نے پھینکا تو وہ بوجھا ادھر پلٹ کر کے آیا، جب قریب آ کر کے ٹارچ جلا کر کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے تو دیکھا میرا بڑا بھائی ہے، اس نے ٹارچ جلا کر کے دیکھا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اللہ کہا یار جب میرا دل اتنا نیک ہے، تمہارا دل اتنا نیک ہے، تو آج سے قسم کھاتے ہیں کہ چولہا الگ نہیں ہوگا، آج سے چولہا ایک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ محبت سے رہیں گے، محبت سے مریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے کلیلہ دمنہ، اس کی مثال سنا دیتا ہوں۔ سنسکرت زبان میں کتاب ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ 3 جانور شکاری تھے، اس میں ایک شیر تھا، دوسرا چیتا تھا، تیسرا گیدڑ۔ تینوں ایک ساتھ شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا، گدھے کو مارا۔ جب مار کر کے لے آئے تو شیر چیتا سے بولتا ہے بانٹو، کیسے بانٹتے ہیں؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ گیدڑ سب سے چھوٹا ہے، خرگوش کھا لے گا، میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں ہرن کھا لوں گا،
آپ سب سے بڑے ہیں اور گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا آپ کھا لیں۔ شیر کو غصہ آیا، اٹھایا تماچا مارا منہ میں کھینچ کر کے، وہ لہو لہان ہو گیا چیتا، بولا اس بٹوارے کو میں نہیں مانتا۔ اس نے گیدڑ سے کہا تم بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ گیدڑ نے کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا۔ سبحان اللہ، سب میرے لیے۔ کہ آپ راجا ہیں، بچا تو روزی، نہیں بچا تو روزہ۔ تو شیر کو حیرت ہوئی، کون سے اسکول سے پڑھ کر کے آیا، کتنا اچھا بٹوارا کیا، کون سے مدرسے میں پڑھا ہے، کتنا اچھا بٹوارا کیا۔ تو شیر نے گیدڑ سے پوچھا کون سے اسکول میں پڑھے ہو، اتنا اچھا بٹوارا کر دیے؟ اس نے کہا حضور کسی اسکول میں نہیں پڑھا، سمجھ میں آ گیا، اسے ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ بانٹ کے کھا اس دنیا میں، بانٹ کے بوجھ اٹھاؤ، جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ۔ اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ کتے سے کیا بدلا لینا گر کتے نے کاٹا، تم نے گر کتے کو کاٹا، کیا تھوکا کیا چاٹا۔ تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تعظیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گھر کا جھگڑا گھر میں ختم کریں گے اور دوسرے کی مدد کریں گے، بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب عدالت میں مقدمہ ہار جائیں گے تب معاف کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگتا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی، 4 مہینہ کے بعد بچہ ہوا، تو عورت نے شوہر سے کہا اس کا کیا نام رکھا جائے؟ بولا کیا نام؟ اس کا نام رکھ دو تیز رفتار، سپر فاسٹ۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں مکمل کر لیا، تو اس کا کیا نام رکھو گے؟ وندے بھارت، راجدھانی، ہاوڑا میل، شتابدی۔ 3 لاکھ مسلمان لڑکی مسلمان کے گھر سے بھاگی، مسلمان کے گھر میں نہیں گئی، مسلمان کے گھر سے بھاگ گئی 3 لاکھ مسلمان لڑکی۔ کیوں بھاگی؟ تو لکھا باپ نے اسکرین ٹچ موبائل ہاتھ میں دے دیا، بے خبر ہو گیا لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ سونے گھر میں بکری سواسن، بڑکی بھاگ گئی، ایمان گیا، آبرو گئی۔ لڑکی کم گنہگار ہے یا ماں باپ زیادہ گنہگار؟ ماں باپ کو جوش ہوا بیٹی کو پڑھائیں گے، بہت اچھا، داخل کرنا تھا لڑکی کے اسکول میں، کر دیا لڑکے کے اسکول میں داخل۔ لڑکی کو لڑکے کے اسکول میں داخل کیا، عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ لڑکی کم گنہگار ہے یا ماں باپ زیادہ گنہگار ہے؟ غریب سے غریب لڑکی سے گاڑی کا سوال ہو رہا ہے شادی پر، سامان کا نگد سوال ہو رہا ہے شادی پر، تلک کا نگد روپے کا سوال ہو رہا ہے شادی پر۔ غریب کی لڑکی بھاگ گئی، غیر کے گھر چلی گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ لڑکی کم گنہگار ہے، ماں باپ کم گنہگار ہیں، یہ سارے کے سارے سماج گنہگار ہے۔